السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن سمجھنے، سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے جانا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مفلحون قرار دیا ہے، ان کو کی ایک خاص صفت ان کو بتائی، ایسے لوگوں کو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، تو وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ تم ہو جانا مانند ان لوگوں کے تفرقوا جو متفرق ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینہ، اس کے بعد کہ آئیں ان کے پاس روشن دلیلیں، روشن نشانیاں ان کے پاس آ گئی، اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے اور وہ آپس میں لڑنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت گروہ بندی سے یہاں منع فرما رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو گروہ بندی کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صحیح اور باقی سب کو غلط قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن موجود ہے، کھلی نشانیاں آ گئیں، ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اس لیے تاکہ وہ ہدایت پائیں، لیکن ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے جو اللہ کی آیات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے عذاب کی نوید سنائی گئی ہے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں واسطے ان کے ہے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اور یہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اختلاف سے منع فرمایا ہے کہ جس امت کے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے وہ دلی طور پر دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو آپس میں اختلاف کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی نوید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو صحابہ کا کوئی فرقہ تھا نہیں، صحابہ مسلمان تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو سامعین، جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جب وہ اختلاف ہو جاتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں اور وہ آپس میں بٹ جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی ہٹ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہو سکتا ہے۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت قرآنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے جماعت بنانے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں تفرقے بازی سے منع فرما رہے ہیں کہ گروہ بندی نہیں کریں۔ گروہ بندی اختلاف پیدا کرتی ہے، اور اختلاف جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو سامعین، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، بعمل بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اختلاف کر بیٹھتے ہیں سب سے، یا اپنا گروہ بندی کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیوں ان میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کے اندر ذاتی مفاد آ جاتا ہے، جب وہ اپنی ذاتی شہرت چاہتے ہیں، یا کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اپنے علم کو، تو پھر اس وقت وہ اپنی آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس وقت وہ اللہ کی رضامندی
کو حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، میرے کو زیادہ سے زیادہ انکم کے ذرائع میرے بن جائیں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ تو جب یہ ذاتی مفاد بیچ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے ایسا انسان، ایسا گروہ، ایسا فرقہ۔ تو ایسے لوگوں کو اس آیت مبارکہ میں بڑے عذاب کی خوش نوید سنائی گئی ہے، بڑے عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس عذاب سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔